نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت حالات یہ ہو جائیں گے کہ لوگ امانت دار آدمی کو ڈھونڈیں گے اور لوگ کہیں گے فلاں محلے میں فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے، فلاں جگہ ایک دیانتدار ہے، گویا باقی ساری قوم بددیانت ہو چکی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کسی نے پوچھا تھا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور وہ شخص آ کے بیٹھ گیا، سوال اس نے کر لیا، آرابی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی نہیں، لیکن کچھ دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا این السائل، جس نے سوال پوچھا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، کیا سوال ہے تیرا؟ میرا سوال ہے متی الساعہ، قیامت کب آئی؟ فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جس قوم میں دیانتداری ختم ہو جائے پھر قیامت کا انتظار کرو بیٹھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے لگتا ہے کہ قیامت ہی آئی ہے، قیامت ہی ہے، یہ قیامت ہی کی باتیں ہیں جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ اذا ضیعت الامانہ، جب دیانتداری ختم ہو جائے اور دیانتداری ضائع ہو جائے، امانتیں ضائع ہونے لگے، تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو وہ اعرابی تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور ویسے بھی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ امانتیں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب عہدوں کے اوپر، مناصب کے اوپر، مختلف پوسٹوں کے اوپر نااہل لوگ آنا شروع ہو جائے، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار۔ اس کے دو معنی ہیں کہ جب مناصب کے اوپر نااہل لوگ آئیں گے، چھوٹے منصب سے لے کر بڑے سے بڑے منصب، ملک کے بڑے سے بڑے منصب تک دیکھ لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نااہل لوگ آئیں گے تو ایک تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب نااہل لوگ آ جائیں گے تو اس وقت قیامت قریب ہوگی، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کریں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی نااہل شخص عہدے پر بیٹھتا ہے، کسی بھی عہدے پر، وہ جو کچھ کرے گا نا وہ قیامت ہی برپا کرے گا، اس سے کسی اچھی بات کی توقع نہ رکھنا۔ بندر کے ہاتھ میں چھری آئی ہو تو پھر وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتا۔ لہذا نااہل آدمی جب کسی منصب پہ بیٹھتا ہے تو وہ جو کچھ کرتا ہے فانتظر الساعہ، وہ قیامت ہی برپا ہوتی ہے، وہ قیامت ہی برپا کرے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ دیانتداری اور یہ سچ جو مومن کی اصل پہچان ہے، آج ہم سے رخصت ہوتی جا رہی۔ ہم تھوڑا سا اپنے ایمان کی فکر کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ ہمیں فکر ہے تو دوسروں کے ایمان کی، ہمیں فکر ہو، پہلی تو بات ہے ہمیں فکر ہوتی نہیں، فکر ہوتی ہے تو دوسروں کے ایمان کی فکر ہوتی ہے، او اس نے یہ کر دیا، او اس نے یہ کر دیا، او فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ کے بندو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچا اور صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی سچا اور صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔